جب کال ہو تو آپ کیمرے کے سامنے آ جائیے گا, آپ کا وکیل کورٹ میں ہوگا, آپ یہاں سے اس کو کریں. تو دیکھیں یہ کتنی ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. جی بہت عمدہ بات ہے. تو اس طرح کافی سارے اور قوانین, میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اب یہاں پہ ایک جج میڈ لا, ایک بائی پریکٹس ایک نارم بن گیا ہے کہ اگر آپ کوئی کیس اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت لے جاتے ہیں, اسپیسیفک پرفارمنس کا کوئی کیس لے جاتے ہیں, تو وہ ایک نارم بن گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ قانون کچھ نہیں ہے اس میں, صرف ججز کے فیصلے موجود ہے سپیریئر کورٹس کے. تو اس طرح وہ ایک نارم بن گیا ہے کہ اگر آپ نے پرفارمنس چاہیے تو آپ اپنے جو ہے وہ بیلنس سیل کنسیڈریشن جو باقی پیسے ہیں وہ آپ کورٹ میں جمع کرائیں, تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کی سنوائی کریں گے. انڈیا قانون کیا کرتا ہے, اس نے اسی چیز کو کوڈیفائی کر دیا, اس نے اسی چیز کو قانون بنا دیا ہے, اسٹیچوٹ بنا دیا ہے. تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں ابھی لیٹسٹ جو ماڈرن دور ہے اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا, اشد ضرورت ہے ہمیں, ورنہ یہ ہم خاص کوئی اس میں نہیں آ رہے. میری اب ہمارا دیکھ لیں آپ, میرے خیال سے جو ورلڈ انڈیکس ہے اس میں ہمارا 127واں یا 137واں نمبر آ گیا, 130 اور 127 کے مڈ میں ہی ہے. سر میں یہی تو آپ سے, میرا اصل میں کوشچن ہی یہی تھا کہ کیا ہماری بار ایسوسیشنز, ہمارے کئی ایسے وکلا بھائی ہیں جو لرنڈ ہیں, فورن کوالیفائڈ ہیں, مینٹلی اسمارٹ ہیں, ان کو نالج ہے, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے یہ بات سن کے کہ یعنی لا شوڈ بی چینج تھرو ٹیکنالوجی. دس از ویری نیسسری رائٹ ناؤ. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دیکھیں بھائی دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جا رہے ہیں, چیٹ جی ڈی پی پہ جو ہے نا دنیا جا رہی ہے, ہمارا وہی فرسودہ نظام ہے. لیکن اگر یہ تو ہمیں ہی کرنا ہے نا کہ ہمارے جو اکابرین ہوں گے, جو ہماری بار ایسوسیشنز کے ذمہ داران ہوں گے, وہ کوئی ایسی ریزولیوشن پاس کر کے اور باقاعدہ حکومت میں نمائندگی دلوائیں, یا تو خود ان کے اپنی ایسوسیشن کے عہدے داران ہوں یا وہ نامینیٹ کریں کہ بھائی سیکٹری لا یا فلانا جو ہے اس کو یعنی کم سے کم اس منسٹری میں یا اس سیکریٹریٹ میں داخل کیا جائے. ایک ایڈوائزر, کنسلٹنٹ, اس طریقے کے ہمارے لوگوں کی کمی ہے. سر آپ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ چلے وہ بھی نہ کریں, اس لیول تک بھی نہ لے جائیں. آپ جو بھی اس صوبے کی یا اس شہر کی جو بڑی باڈی ہے, بار ہے, اس کی جو آپ کے پاس گزارشات آتی ہیں ان کو آپ ضرور کنسیڈر کریں. جی سر, میں یہی ان کو سیریسلی کنسیڈر کریں. ہمیں کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, ہمیں کوئی سیکٹری لیول کی کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, بار کو کسی بندے کو نہیں چاہیے, اور نہ ہی ملنی چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہو, مگر کم سے کم ایک تو بار کی طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے, جو بہت کم میرے خیال سے مجھے دکھا ہے. مگر موونگ فارورڈ سالانہ ہر سال بار کی طرف سے ایک پراپر پیپر جانا چاہیے اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ جناب یہ مشکلات ہیں, اور اس میں ان کو جو بھی آنریبل چیف جسٹس ہیں پروونس کے, پہلے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, پھر لا منسٹری کو انوالو کرنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ دیکھیں, جوڈیکیچر یہ جو جتنا سسٹم چل رہا ہے اس میں ہمیں مراحت, ہمیں تو خیر وکیل کو نہیں ملتی, مگر جو ہماری جوڈیشری کو مراحت بھی مل رہی ہیں, ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے, ہمیں فیس مل رہی ہے. لا منسٹری جو ہے دیکھیں ان کو پیپل الیکٹ دیم کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بیسیکلی فارم ہوتے ہیں, ان کا جو پرپز ہے وہ ہے ٹو سرو, ٹو سرو دا کامن مین. تو اس کو سستے سے سستا اور فوری سے فوری انصاف کیسے پہنچایا جائے. تو یہ میری گزارش ضرور ہوگی کہ یہ ایک ٹرائکا بنایا جائے, ہر وقت ہر سال بنایا جائے, ہر سال ایک پیپر جانا چاہیے کہ لیگل لا میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے, ہر وقت آپ کو ابریسٹ رہنا چاہیے, آپ کو لیٹسٹ جو پوزیشن دنیا میں چل رہی اس کے ساتھ آپ کو کوپ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنا پیچھے گئے ہوئے. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارا پورا کا پورا جوڈیکیچر ہے, وہ بہت سلو ڈاؤن ہوا ہے. وی نیڈ ٹو پیڈل اٹ اپ, اس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کرنا ہے. لوگ ابھی دیکھیں نا, پیپل ہیو سٹارٹڈ ٹو لوز دیئر ٹرسٹ ان دس انسٹیٹیوشن, ایک طریقے سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. جناب وکیل صاحب کیا ہمارے 20 سال سے کیس چل رہا ہے, کوئی وہ نہیں ہے. یہ آپ کو بہت عام ملے گا, کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی شکایت ملے گی, جو کہ بڑے افسوسناک بات ہے.
ان میں جو بھی یہی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا ہی پڑے گا. جی سر, میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ نے بالکل کہا, یہ میں نے اصل میں سیکٹری اور اس کی نومینیشن کی بات محض اس لیے کی تھی, آپ نے میری بات آسان کر دی. ہمارا مقصد میسج پہنچانا ہے. جی اور میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ ہر سال تقریباً جو تجاویز ہوں, جو یعنی دی تھنگز وی آر فیسنگ ان ٹربل should be sent to the honorable Supreme Court or any judicial body. اور ان کو جو ہے نا پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ چیزیں بالکل اپلیکیبل ہیں, اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ it should be coop up like an advancement, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم بہتر لیٹیگینٹ کو سروسز دے پائیں گے. کیونکہ ابھی there is no doubt at all کہ انصاف کی رسائی ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے, مشکل ہے, بالکل ہے نا. تو یہ ہے کہ اور ایک عام آدمی چونکہ ان باتوں کو اس تک ظاہر ہے کہ معلومات نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تو آبویسلی وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی وکیل صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا جج صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے کہ ہم جس پیشے سے وابستہ ہیں اس میں ہم اپنا انپٹ کیا دے سکتے ہیں. اور آپ چونکہ امیدوار ہیں صدر کے لیے, تو اور جو بھی آپ نے تجاویز دیں وہ بہت عمدہ ہیں. تو اس میں اور اگر آپ کوئی مزید آپ پیغام اگر اپنا بتانا چاہیں, کہنا چاہیں اپنے سننے والوں کو, اور جو بھی وکلا حضرات ہیں جو بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تو آپ بینگ این ایڈوکیٹ, بینگ سینئر ایڈوکیٹ, آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ ان کیس کہ انشاءاللہ ہوپ فلی اگر آپ ون کر جاتے ہیں تو جو باتیں آپ نے اب تک کہی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے منشور کا حصہ ہوں کہ جو ایک عام وکیل کے لیے امپورٹنٹ ہو. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, پہلے ذرا ان کو دیکھیں کون ہیں, کہاں سے. جی السلام علیکم سر. جی کون صاحب کہاں سے؟ احمد سید گلشن اقبال. احمد سید صاحب, میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ہمارے معزز مہمان ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل میں کرنا چاہتا ہوں سر. جی پلیز. یہ وکیل ہے یا جج ہے, تو یہ مجھے معلوم کرنا ہے. قاضی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, سینئر وکیل ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئے ہیں اور یہ اپنا منشور پیش کر رہے ہیں. آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کے سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی سے سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو اتنا سزا کیوں دی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت کی کوئی بے عزتی کر دی. اچھا, ایک تو نمبر 1 سوال یہ ہے. نمبر 2, ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو روزانہ 10 سال تک بلائیں عدالت کے اندر کہ آئیے گواہی دیے, تو کیا یہ خود آپ کے آنا پسند کریں گے؟ اچھا, کسی جرم کے خلاف روز آنا, ہم ان کو 6 مہینہ ہی بلا لینا. جی وجہ تو یہ ہمیں بتائیں کہ آ سکتے ہیں. جب وہ خود نہیں آ سکتے تو 6 مہینہ کیس سے چل رہا ہے, جو گواہی دینے والے لوگ کیوں نہیں آتے؟ جی اسی وجہ سے لوگوں کو پتا کہ میری نوکری بھی چلی جائے. سر میرے آپ کا سوال آ گیا ہے, وقت پروگرام کا کافی کم ہے, آف لائن آپ جواب سن لیں, میں بھی جواب دیتا ہوں, آپ موجود مہمان بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. بہت سلام کہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. میں اپنے معزز مہمان کو زحمت دینے سے پہلے, کیونکہ پروگرام میں بالکل کم وقت رہ گیا ہے, سید صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک ریاست میں ہیں اور اس ریاست کا ایک ملک ہے, اس کا ایک آئین ہے, اس آئین سے قانون ہے, ہم سب بینگ معزز شہری اس کے پابند ہیں. جو پہلی بات آپ نے کہی اس کے اوپر پورا کا پورا ایک قانون موجود ہے توہین عدالت کا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ گئے وقتوں میں جب بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ کو ذل سبانی ذل الہی کہا جاتا تھا, اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو خدا کا درجہ حاصل تھا, تو گویا قاضی نے جو کچھ کہا تو وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا. اس وقت قاضی وقت جو ہے وہ معزز جج صاحب ہے. اب وہ چلیں گے ایک طریقہ کار سے. آپ
نے فرمایا کہ بھئی وہ 6 مہینے اگر کسی کو بلائیں تو وہ اریٹیٹ ہی ہوگا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی آپ کو ایک بات کہتا ہے اور آپ کو یک طرفہ صورتحال پتہ ہے تو کیا فیصلہ کر دیں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ اس بات کی تصدیق ہو کہ دوسرا شخص آئے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک میں آپ کو ایک جنرل سی بات کہہ رہا ہوں, تو یہ اپنے آپ ذہن سے نکال دیجئے. ہمارے جتنے بھی آنریبل ججز ہیں اور ہمارے جو وکلا حضرات ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں. اب میں زحمت دوں گا اپنے معزز مہمان نیمل قاسی صاحب کو. سر یہ جو ہمارے کالر کا سوال تھا کہ کالر صاحب جو تھے ان کی ظاہر ہے مجھے پریشان لگ رہے تھے. جی بالکل, ان کی کوئی وہ ہوگی. 2 پارٹس ہیں ان کی سوال میں. ایک پہلا پارٹ تو جو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, یہ ریاست ہے یہاں پہ. دیکھیں آپ لوگ ایک بات سمجھے, میں اپنے جو بھی آپ کے لسنرز ہیں ان کو ان کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں ججز بھی ہم میں سے ہیں, وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اچھا وہ انتہائی کئی جگہ آپ دیکھیں گے تو بہت مشکل حالات میں بھی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کی بہترین کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وی شوڈ رادر کوآپریٹ ود دیم. کبھی کبھار حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ اس میں جج صاحب کا بھی قصور نہیں ہوتا, وہ کیس چل نہیں سکتا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یار ون سائیڈڈ میں سن نہیں سکتا. اب اگر کوئی کسی وجہ سے پولیس پیپر نہیں آئے یا کوئی اور معاملہ ہے تو اس لیے اس کو اتنا نہیں کرنا چاہیے. اور جو جی بولیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. آپ سے ہماری بہت سیر حاصل گفتگو رہی.